خوبصورت انداز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی تو اور زیادہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا، آپ کا بھی دل معمول ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اس لیے کہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتوں نے آ کر کے گھیرا جما دیا، فرشتوں نے گھیرا جما دیا، تمام فرشتے اتر گئے، روح الامین علیہ السلام و تسلیم بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو وہ بند کرتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارے آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تو ہر بچہ کو اور ہر آدمی کو چاہیے، ہر حافظ قرآن کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی آواز خوب سے خوبتر بنے، اچھی سے اچھی آواز بنے اور خوب سے خوبتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم تمام بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اچھے انداز سے کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور بات جو ہم بچوں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ یاد رکھیں اگر قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع الصبر بالکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وهو یتشدد علیہ لہ اجران، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ بہتر انداز میں، بہتر خوبصورت انداز میں، تجوید کے ساتھ اور بہتر انداز میں اس کو دلکشی کے ساتھ پڑھے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ مقرب فرشتوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پریشانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ صحیح روایت ہے اور بخاری اور مسلم کی روایتوں میں سے شمار ہے اور امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ میں خاص کر یہ حافظوں کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ 3 روز میں بھی قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ کیا کہتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ، کہ جو شخص قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھ لیتا ہے اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہم نے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو حفاظ ہیں، جو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو 3 دن سے پہلے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آپ یعلمون پڑھ رہے ہیں کہ تعلمون پڑھ رہے ہیں کہ عالمون پڑھ رہے ہیں کہ مولمون پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بغیر سمجھے پڑھتے چلے گئے تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو یاد کیے ہیں، اللہ نے آپ کے دل کو، آپ کے سینہ کو قرآن کریم کے لیے چن لیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت آپ جب بھی کریں تو نہایت سکون انداز سے کریں، اس لیے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کریم کو نہایت سکون کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ سمجھ کر کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو حافظ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اس لحاظ سے بھی چن لیا ہے اور ان کے مقام اور تعظیم اس لحاظ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے مقتولین کو دفن کرنے کی بات آئی تو کہا كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر آخذا للقرآن، کہ تم ان لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو یاد کرنے والا کون ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اور ان کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ مقام میں کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللِّحَافِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اشارہ کیا جاتا کہ یہ فلاں حافظ ہے اور یہ قرآن کریم کے زیادہ حفظ کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی تقدیم کی جاتی۔ اس لیے نوجوان حفاظ کرام اور گارجین حضرات سے میں اختتامی طور پر 2-3 باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بچے کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کی بشارت اس حافظ قرآن کی صورت میں دنیا میں دے دی ہے کہ اگر یہ عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھے راستے پر چلے، دین کے راستے پر چلے اور اسلام کے احکام کو، اسلام قرآن
کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یہ عام کرے تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہدایت کا سامان ہے، اور یہ خوشخبری بیشتری خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے خاص لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم آپ کے لیے شفیع بنے گا، آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے ذریعے آپ کے بچے کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ آپ حسد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اور اللہ کے راستے میں مال دینے کے لیے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حسد اور رشک کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، خواہ کوئی بھی ہو، بغیر سمجھ کر کے جیسے تیسے جیسے منہ میں آیا ویسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پاکی کا بھی اہتمام نہایت ضروری ہے، اور قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں چھونا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہی چند باتیں تھیں جن باتوں کو میں آپ کے سامنے بڑی ہی جرات کے ساتھ اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ فیض الرحمان فیضی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے استاد محترم ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے کے مشہور علماء کرام میں اور تمام استاد الاساتذہ ہیں، بہت سارے استادوں کے یہ استاد ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ کے چند نصیحتوں کو ہم لوگ سنیں اور انشاءاللہ ان کی زندگی اپنی زندگی پر ان نصیحتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، جب تک زندگی دے اسلام پر زندگی دے، اور اللہ اے اللہ تو اس دار الخیر ریام کو تا قیامت تائند پائند بائند اے اللہ ان کو روز روشن عیاں رکھے، اور ساتھ ساتھ ان کو ترقی اور ترقی کے منازل اے اللہ تو طے کرائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔